بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دی پیغام چینل میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں حکیم ڈاکٹر رانا محمد عارف حاضر ہے۔ بچوں کی بہترین تربیت کے لیے اور بچوں کو اس دنیا کے اندر کامیاب بنانے کے لیے اور بچوں کی بہترین تربیت کرنے کے لیے ناظرین، والدین کی کون سی میجر غلطیاں ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہیں انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ غلطیاں بتائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ بچوں کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہمارا نام پیدا کرے، ملک و قوم کے لیے وہ اعلیٰ مقام پیدا کریں اور اس دنیا کے اندر وہ کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کریں، تو ناظرین پھر آپ کو یہ ویڈیو پوری جو ہے وہ دیکھنا ہوگی تاکہ آپ وہ تمام چیزیں اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ماہرین نے بیان کی ہیں اور یہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ چیزیں بتائیں گے۔ تو جن ناظرین لوگوں نے ابھی تک ہمارے پیغام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چند ایک باتیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، بچوں کے اوپر جو والدین اعتماد نہیں کرتے تو بچے اپنے اندر موجود اعتماد کو کھو دیتے ہیں۔ تو جب بچوں کے اوپر پیرنٹس اعتماد نہیں کرتے تو بچے جو ہیں وہ اپنے اندر احساس کمتری محسوس کرتے ہیں اور پھر ہر وہ طریقہ تلاش کرتے ہیں جس سے ان کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو۔ تو اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے بچے جائز اور ناجائز راستے اپناتے ہیں اور بعض دفعہ وہ کیلو کال سے بھی کام لیتے ہیں، ان کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش بھی آ جاتی ہے۔ تو پیرنٹس کے لیے ناظرین یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے اعتماد کو بحال رکھیں، ان کے اوپر اعتماد کریں، اور اگر بچے کوئی غلط بھی کریں تو پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو محسوس ہونے نہ دیں اور بڑے اچھے طریقے سے دور اندیشی سے ان کی غلطیوں کو دور کریں۔ دوسری بڑی غلطی جو والدین کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، وہ ان کو مار پیٹ ہے یا ان کو جھڑکنا ہے، ہر بات پہ جھڑکنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو مارنا پیٹنا۔ تو اس سے بچوں کے اندر بگوڑا پن آ جاتا ہے۔ بچے جو ہیں جب ان کی سرزنش کی جاتی ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو ایسے بچے جو ہیں وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ راہ فرار جو ہے وہ حاصل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے بارے میں ان کے دل کے اندر نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ والدین گویا ہمارے دشمن ہیں۔ تو بچوں کو ہر وقت جھڑکتے رہنا، ان کو مارنا پیٹنا، یہ ناظرین ان کی ترقی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بری طرح حائل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین تیسری چیز جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ جو جیب خرچ ہے وہ دیا جائے۔ اگر بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر ناظرین جیب خرچ نہ دیا جائے تو بچے جو ہیں وہ پھر چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں
میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا روزانہ 100 جو تھا وہ چوری کر کے لے جاتا تھا۔ 10-15 دن میں اس کو دیکھتا رہا، پھر ایک دن جب وہ چوری کر رہا تھا تو میں نے اس کو اوپر سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ بیٹا یہ بری بات ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا پاپا میرے ساتھ جو دوسرے بچے ہیں وہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، آپ مجھے جیب خرچ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں دیتے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ یہاں سیف میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور میں روزانہ 100 روپیز جو ہے وہ یہاں سے لے جاتا تھا۔ تو اس بچے کا والد کہنے لگا کہ پھر میں نے اس کو روزانہ کی بنیاد پر جیب خرچ دینا شروع کیا اور میرے بچے کی یہ بری عادت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ خرچ جو ہے وہ دیا جائے۔ اور بعض والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر پاسیبل ہو سکے تو کھانے پینے کی چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں، اور بچوں کو اگر کسی وقت پیسے نہ ہوں تو آپ وہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق آپ دے سکتے ہیں۔ چوتھی بڑی بات، بچے جو ہیں یہ والدین سے، گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں، اور بچے کی جو پہلی دستگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور پہلا جو سکول ہے وہ گھر کا ماحول ہے۔ تو گھر کا ماحول جیسا ہوگا بچے کی شخصیت جو ہے وہ ویسے ہی نکھرے گی۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچے کے عادات و اطوار بھی اچھے ہوں گے، وہ اچھے ایٹیکیٹس آف لائف جو ہے وہ اپنائے گا اور بہترین طرز زندگی کا وہ حامل ہوگا۔ اگر گھر کا ماحول برا ہوگا تو بچہ گھر کے ماحول سے ہی بری چیزیں جو ہے وہ سیکھ لے گا اور یہ بری چیزیں اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ تو ناظرین، ہم نے عام طور پر بچوں کو خود ہی جھوٹ کی تربیت دی ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، آپ موبائل فون پہ بات چیت کر رہے ہیں، آپ کا کوئی دوست آپ کو پوچھتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو پوچھتا ہے کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ کہاں ہیں؟ تو آپ موبائل فون میں یہ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تو لاہور میں ہوں یا میں تو کراچی میں ہوں، میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ تو آس پاس بیٹھے ہوئے بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ ہمارے والد تو یہاں گھر میں موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور میں ہوں یا میں مارکیٹ میں ہوں۔ تو اس سے بچوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کام میں ٹال مٹول کیسے کیا جاتا ہے اور جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے۔ ناظرین، بعض دفعہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ گھر آپ کو کوئی بلانے کے لیے آ جاتا ہے، جب بیل دی جاتی ہے یا ڈور جو ہے وہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آپ اپنے ہی بچے کو یا بچی کو کہتے ہیں کہ بھائی باہر جاؤ، پوچھو کون ہے۔ اگر میرے بارے میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ تو اس سے بھی بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ اور پانچویں جو بڑی چیز جو بچے کے اندر بری عادت آتی ہے وہ گھر کا لڑائی جھگڑا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہے اور وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ بچوں کے اندر بھی آ جائے گی۔ تو اگر کوئی ایسی بات چیت ہو میاں بیوی کے درمیان تو ان کو چاہیے کہ وہ بچوں سے الگ ہو کر اپنے معاملات کو بہتر کرے تاکہ اس کے بچوں کے اوپر برے اثرات نہ پڑے۔ تو ناظرین، یہ چند ایک باتیں تھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو بڑی ضروری تھی۔ تو ناظرین، آپ بچوں کو اگنور نہ کریں، بچے آنے والے وقت کے لیے ملک و قوم کا ایک سرمایہ ہیں۔ بچے اگر اچھے ہوں گے، ان کی ایجوکیشن اگر اچھی ہوگی تو یقیناً وہ آگے نکل جائیں گے، ان کو اچھی جاب ملے گی، وہ ہمارے ملک کے لیے بھی، ہمارے خاندان کے لیے بھی اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی وہ نام روشن کریں گے۔ اور بچوں کو وقت دینا جو ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ بچوں کی جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کیا جائے
اور ان کی پھر اصلاح کی جائے۔ آخر میں جو بات آپ کو بتانے کے لیے بتانے لگا ہوں، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کا ہم کانسیپٹ کلیئر نہیں کرتے، تو جب تک چیزوں کے بارے میں، بچوں کے سوالات کے بارے میں اور بچے کوئی چیز پوچھیں، جب تک ہم ان کا اچھے طریقے سے کانسیپٹ کلیئر نہیں کریں گے، اس وقت تک بچے جو ہیں وہ اس چیز میں آگے نہیں نکل سکتے۔ ہم اگر بچوں کو میتھ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں یا انگلش پڑھاتے ہیں یا کوئی اور سبجیکٹ ہے جو سائنس کا ہے، اسلامیات ہے، اردو ہے، تو ہم اس میں بچے کا اگر کانسیپٹ کلیئر کر دیں تو بچہ اس سبجیکٹ میں آگے نکل سکتا ہے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی یہ خامی ہے کہ ہم ایز اے ٹیچر یا ایز اے پیرنٹس یا ایز اے گائیڈر یا ایز اے ٹیوٹر ہم بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنے میں بری طرح ناکام ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ اس پہ غور کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا بآسانی کہ بچوں کے کانسیپٹ کیسے کلیئر کیے جا سکتے ہیں۔ دو ٹیچر تھے اور ان کی کلاسز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی تھی، تو ان کو ٹاپک دیا گیا سا سے سمر۔ 1 کلاس کے بچے تھے، تو سا سے سمر جی آپ نے یہ بچوں کو 2 دن کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، تو یہ آپ نے لیسن بچوں کو جو ہے وہ ٹیچ کرنا ہے سا سے سمر۔ اب ایک ٹیچر جو تھا وہ دن رات بچوں کو سا سے سمر، سا سے سمر، سا سے سمر وہ ٹیچ کروا رہا ہے اور بچوں کو یاد کروا رہا ہے۔ دوسری کلاس کا ٹیچر جو اس نے کیا کیا، اس نے ایک پلیٹ لی ہے، اس میں اس نے بچوں کو کہا ہے جی پلیٹ میں بیٹا گھر سے لے آؤں گا، تو ایک بچے نے جو ہے وہ بنانا لے کے آنا ہے، ایک نے ایپل لے کے آنا ہے، ایک بچے نے گریپس لے کے آنے ہیں، ایک بچے نے جو ہے وہ کنو لے کے آنا ہے، ایک بچے نے جو ہے وہ فلاں پھل لانا ہے، ایک بچے نے فلاں پھل لانا ہے۔ تو کل ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے، تو جب کل آتا ہے تو ٹیچر پلیٹ لے آتا ہے، جو بچے پھل لے کے آتے ہیں تو ٹیچر کہتا ہے کہ باری باری اپنے پھل اس ٹرے کے اندر، اس پلیٹ کے اندر رکھ دو۔ تو جب سارے بچے رکھ دیتے ہیں تو ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا اس کو سمر کہتے ہیں، تو سا سے سمر، بس وہ اتنا سا کام کراتا ہے اور بچے جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھولتے کہ سمر کیا ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کلاسز کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جو ٹیچر بچوں کو رٹا لگواتا ہے اور سارا دن جو ہے وہ یاد کرواتا ہے سا سے سمر، سا سے سمر، سا سے سمر، تو اس کی کلاس میں آ کر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بیٹا آپ نے کبھی سمر کھایا ہے؟ تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو سا سے سمر پڑھا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ سمر کوئی کھانے والی بھی چیز ہے۔ اب دوسری کلاس میں آ کے ٹیسٹ لینے والے پوچھتے ہیں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے کبھی سمر کھایا ہے؟ تو سارے بچے کہتے ہیں کہ جی سر ہم نے سمر کھایا ہے، ہمارے ابو جو ہے وہ سمر لے کے آتے ہیں۔ تو وہ ٹیچر جس نے ایکٹیویٹی کروائی اس نے دراصل بچوں کا سمر کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر کر دیا۔ تو اسی طرح اگر ہم چیزوں کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے بچے یقیناً آگے نکل سکتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔